بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگ سکتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو۔ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرات کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ایک بہت لمبا رکوع، پھر سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس قیام میں بھی لمبی قرات کی، اگرچہ پہلی قرات سے کم تھی، اور پھر رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگرچہ پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ اس کے بعد سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، سورج اور چاند گرہن کے متعلق بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اسی لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد صبح مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد ناد دبور مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق کعب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسے ہی ہوں جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا، آخری آیت تک، یہ کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے، حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا۔ استغفر اللہ۔ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنی ہی دنوں تک پھر ایک بست خون کے صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضخہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ ہدیہ یا نیک لکھ لے، بد یا نیک لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور اس روایت کے مطابق ابو اسامہ نے ابن جرجہ سے کی کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روح زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، اور عنان سے مراد بادل ہیں، جہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتی ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں، پھر کہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں، اور یہ کہن 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والے کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں، اور پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتی ہیں۔ یہ حدیث کتاب الجمع میں مذکور ہو چکی ہے، جہاں فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مسجد میں شعر پڑھنے پر ناپسندگی فرمائی تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کہ احسان کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے، اے اللہ روح المقدس کے ذریعے احسان کی مدد کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔